سارے ساتھ ملتے ہیں اس ملک کو بچا لیں. خدا کے لیے پاکستان نہ رہا, نہ پی ٹی آئی رہے گی, نہ نون لیگ رہے گی. کہیں آپ بھی تو نہیں سیاست کو اپنانے لگے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ آئندہ دنوں میں جیل بھی جاؤں. میں پہلے بتا رہا ہوں, اگر میں نے الیکشن لڑنا ہو تو سر میں پھر جاؤں خان صاحب کے پاس یا نون لیگ کے پاس اور جا کے ٹکٹ لوں. تو میں نے ایم این اے ایم پی اے تو نہیں بننا, میں ٹیچر ہوں. میرا پہلا کام اویئرنیس. آپ نے انکار بھی نہیں کیا. کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ یہ ساری پڑھی لکھی باتیں کرتے کرتے اینڈ پہ بتائیں کہ میرا خیال ہے کہ اب مجھے ہی ووٹ دے دیں اور یہ پولیٹیکل اویئرنیس سے زیادہ کمپین ہو؟ میرا تعارف پچھلے 24 سال سے جو پبلک میں ہے وہ ٹیچر کے طور پہ. پاکستان میں ایک جاگیرانہ نظام ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ جب آپ جا کے اویئرنیس دیں گے تو آپ کے تو بڑے چاہنے والے بھر جائیں گے اور آپ کو کوئی سامنا بھی کرنا پڑے گا تنقید اور تشدد؟ میرا ماننا ہے گاڑی چلتی ہے, ٹائر گھستے ہیں تو چلتی ہے. یہ حاملہ ہونے کے علاوہ قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ تمام واقعات ہو چکے ہیں. وہ ایک لڑکے کی تصویر میرے ساتھ دکھائی ہوئی تھی اور سیلفی لی ہوئی تھی, تو وہ بڑے لوگوں نے مجھے بھیجی اور کہا ہوا تھا کہ جی وہ لڑکا جا رہا تھا, میں نے اسے لفٹ دی اور اسے کہا کہ تم کیا کرتے, کہتا ہے میں انڈے بیچتا ہوں. تو میں نے اسے کہا کہ تم جہاز خریدو. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل. ناظرین, آج آپ کی ملاقات بڑی ہی خاص شخصیت سے کروانے والے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قاسم علی شاہ صاحب. قاسم علی شاہ صاحب کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ بتا رہے ہیں کہ اب ایک مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے جس میں پولیٹیکل اویئرنیس دی جائے گی اور لیڈران بنائے جائیں گے. کیا یہ سیاست میں انٹری کرنے لگے ہیں؟ ہر کامیاب بزنس مین اور ہر کامیاب شخص ایٹ دی اینڈ سیاست کو ہی اپنا لیتا ہے. کیا یہی معاملات ہیں؟ شاہ جی سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا شکر ہے جی, الحمدللہ. شاہ جی, ہر کامیاب بزنس مین کی طرح کہیں آپ بھی تو نہیں سیاست کو اپنانے لگے؟ کوئی ایسے اثاثے تو نہیں بنا لیے؟ دیکھیں جی, گزارش یہ ہے کہ میں کامیاب بزنس مین ہوں نہیں. میرا تعارف پچھلے 24 سال سے جو پبلک میں ہے وہ ٹیچر کے طور پہ. بالکل. میں تو یہ بھی دعویٰ نہیں کرتا میں کوئی کامیاب ٹیچر ہوں, یہ تو میرے اسٹوڈنٹس ہی بتائیں گے میں کتنا اچھا ٹیچر ہوں. اور اپنے شعبے میں اللہ نے اگر مجھے نام اور برکت دی ہے تو یہاں تک پہنچنے کے بعد ایک فطرتی بات ہے جسے میسلو ہرارکی میں سیلف ایکچولائزیشن یا بگ پرپز کہا جاتا ہے. ہر بندہ, میں سمجھتا ہوں ایک باشعور انسان جو بھی اوبسسڈ نہیں ہے بڑی ٹپیکل قسم کی مادی ضروریات سے, وہ آخر کار اس طرف آ جاتا ہے. تو میں یہ رول سمجھتا ہوں کہ ملک میں تبدیلی آنی چاہیے, اور سب سے پہلی تبدیلی جو میری فاؤنڈیشن کا بھی سلوگو ہے کہ سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا. دنیا میں نتائج جو ہیں وہ سوچ بدلنے سے آتے ہیں. آپ نے تبدیلی کا لفظ استعمال کیا ہے, تو کہیں کوئی عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے اس مہم کا آغاز کریں؟ دیکھیے جی, میں سب کا احترام کرتا ہوں. خان صاحب کا تو میں بہت ہی احترام کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ خان صاحب 74 سال میں واحد لیڈر ہیں جنہوں نے پولیٹیکل اویئرنیس اتنی بڑھائی ہے کہ بچہ واقف ہے کہ ملک کیا ہے, سیاست کیا ہے اور ملکی حالات کیا ہیں. اس سے پہلے ووٹ تو بوڑھے دیا کرتے تھے. یہ پہلی بار تھا لاسٹ الیکشن جس میں ینگ لوگوں نے بھی ووٹ دی, اور اس وقت 12 کروڑ ہماری یوتھ ہے. میں سب کا احترام کرتا ہوں, میں سب کے اچھے نیریٹیوز کا احترام کرتا ہوں, اور کسی میں بھی کچھ ایسا ہے جو مناسب نہیں ہے, جو ملک کا نقصان ہو رہا ہے, میں اس چیز کے خلاف ہوں. شاہ جی, جو پولیٹیکل اویئرنیس ہے یہ عوام کے لیے یا جو قائدین ہیں ان کے لیے؟ سر یہ سب کے لیے. یہ 22 کروڑ. آپ کو لگتا ہے کہ کسی لیڈر کو تیار کیا جا سکتا ہے؟ سر دیکھیں, گزارش یہ ہے, یہاں تو پوٹینشیل ہی بہت زیادہ ہے. یہ تو مارکیٹ میں ایک ایسی جگہ موجود ہے, اور یہ 12 کروڑ لوگوں کو میں اسپیشلی کہہ رہا ہوں. آپ سب کے سب انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں کو پارٹی شامل کرے تو پھر ہم ایم این اے ایم پی اے لیڈر بنیں گے. میں وہ شخص ہوں جو پی ٹی وی اور ٹیلی ویژن چینلز کی لائنوں میں لگا ہوتا تھا, کوئی ٹی وی پہ لے لے, جو اخباروں کے دفتر جاتا تھا اور کہتا تھا میرا کالم چھاپ دیں, میرا آرٹیکل چھاپ دیں. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. اس سوشل میڈیا کے زمانے نے کیا کیا, وہ شخص جو لائن میں لگا ہوتا تھا اس کو نکال کے نمبر 1 پہ کھڑا کر دیا. سب سے زیادہ میرے والے کنٹینٹ, پازیٹیو کنٹینٹ, موٹیویشن پہ پاکستان میں سب سے زیادہ مجھے فالو کیا جاتا ہے, الحمدللہ رب العالمین. اس کے سٹیٹس بھی آپ کو دے دیتے ہیں, وہ بھی آپ ذرا چیک کر لیں, اس میں تو کوئی جھوٹ نہیں ہے, سٹیٹس بتا دیں. اس کے ساتھ مجھے سر پاکستان کے ہر ادارے میں پڑھانے کا موقع ملا, 100 سے زیادہ کارپوریٹ اداروں میں پڑھانے کا موقع, درجنوں مجھے گورنمنٹ کے اداروں میں پڑھانے کا موقع, درجنوں اداروں کے لیے کنسلٹنسی کرنے کا موقع ملا. تو اب مجھ پہ لازم ہے کہ جو کچھ میں نے سیکھا, جو کچھ سمجھا, میری یہ قابلیت پڑھانے کی اور میتھس کو پڑھانے کی, ایک بڑے تعداد میں لوگوں کو پڑھانے کی, اس کو استعمال کرتے ہوئے ملک کا بھلا کیا جائے. پولیٹیکل اویئرنیس کا تھوڑا سا بتا دیں, کتنے ضلع میں جا رہے ہیں اور کیا اس میں کوئی جو یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے تھرو جا رہے ہیں, اور اگر آپ جا رہے ہیں اویئرنیس پھیلانے تو کیا ہم سمجھیں کہ الیکشنز بھی آ رہے ہیں؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ میں کسی کے ذریعے نہیں جا رہا, میں اپنی کوشش کر رہا ہوں. اچھا, دیکھیں آپ آئے ہیں, میں نے آپ کو ریکویسٹ کیا میرے پاس آ کے, یہ سارے میڈیا کے دوست آئے تھے, میں نے ریکویسٹ کیا آ کے. میں تو اپنے پلے سے اپنا پیٹرول جلا کے جا رہا ہوں, میں تو ضلع جا رہا ہوں, ریکویسٹ کر رہا ہوں کسی ڈی سی کو, کسی کو. اور اس میں ہاں یہ ضرور ہے گورنمنٹ پنجاب نے اس کو بڑا سپورٹ کیا,
اور انہوں نے ضرور کہا ہے یار یہ بڑی ہوپ کی ضرورت ہے, یہ پولیٹیکل اویئرنیس سے زیادہ ہوپ کی ایک پوری کمپین ہے, اور ریشنلٹی کی کمپین ہے کہ خدا کے لیے کل سے سوچیں یار, فیصلہ کریں کہ ہم نے لیڈر بننا ہے. یہ پنجاب کی حدود تک ہے سر, یہ پنجاب اور پھر اس کے بعد پورے پاکستان میں پھیل جائے گا. پہلی پریورٹی ہماری پنجاب ہے. پاکستان میں ایک جاگیرانہ نظام ہے, اور یہاں پہ جو لوگ مزارے بیٹھے ہوتے ہیں وہ ووٹ اپنے اسی کو دیتے ہیں جس کی زمین پہ بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ جب آپ جا کے اویئرنیس دیں گے تو آپ کے تو بڑے چاہنے والے بھر جائیں گے, اور آپ کو کوئی سامنا بھی کرنا پڑے گا تنقید اور تشدد؟ میرا ماننا ہے گاڑی چلتی ہے, ٹائر گھستے ہیں تو چلتی ہے, بغیر ریزسٹنس کے کوئی کام نہیں ہوتا. میری ساری تحریک پاکستان کے لیے, اگر کوئی میرے خلاف ہے, میں آج ہی کہہ رہا ہوں وہ پاکستان کے خلاف ہے. میں پہلے دن ہی کہہ رہا ہوں, میں پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہوں, میں نون لیگ کے خلاف نہیں ہوں, میں کاف لیگ کے خلاف نہیں ہوں, میں کسی مذہبی جماعت کے, میں تو سب کو کہہ رہا ہوں آئیں یار سارے ساتھ ملتے ہیں. میں اداروں کو بھی کہہ رہا ہوں, میں فوج کو بھی کہہ رہا ہوں, میں ایجنسیوں کو بھی کہہ رہا ہوں, میں ان تمام جماعتوں کو کہہ رہا ہوں, سارے ساتھ ملتے ہیں اس ملک کو بچا لیں. خدا کے لیے پاکستان نہ رہا, نہ پی ٹی آئی رہے گی, نہ نون لیگ رہے گی, نہ جماعتیں رہیں گی, نہ ادارے رہیں گے. ہمیں پاکستان کو بچانا. اچھا شاہ جی, کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ یہ ساری پڑھی لکھی باتیں کرتے کرتے اینڈ پہ بتائیں کہ میرا خیال ہے کہ اب مجھے ہی ووٹ دے دیں, اور یہ پولیٹیکل اویئرنیس سے زیادہ کمپین ہو؟ اچھا دیکھیں جی, گزارش یہ ہے, یہ آج جو میں فیصلہ کر رہا ہوں یہ میری 24 سال کی محنت سے فیصلہ ہے. یہ وقت بتائے گا. دیکھیں میں فی الوقت آپ کو بتا رہا ہوں, نہ میں نے کوئی سیاسی جماعت رجسٹر کرائی ہے, نہ میری کوئی سیاسی کہہ لیجیے رفٹ ہے, نہ میرے سیاسی سٹیکس ہیں. اور اگر ویسے ایک سوال میں آپ کو, اس سوال کا جواب میں اس طرح بھی دوں گا, اگر میں نے الیکشن لڑنا ہو تو میرے حلقے میں نون لیگ کی جو سیٹ ہے وہ رانا مشہود صاحب کی ہے, اور میرا ڈوگر صاحب کی پی ٹی آئی کی سیٹ ہے, اور میاں اسلم اقبال میرا حلقہ ہے جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں. تو سر میں پھر جاؤں خان صاحب کے پاس یا نون لیگ کے پاس اور جا کے ٹکٹ لوں, تو میں نے ایم این اے ایم پی اے تو نہیں بننا. میں ٹیچر ہوں, میرا پہلا کام اویئرنیس. آپ نے انکار بھی نہیں کیا, مطلب کہ ممکنات میں سے تو ہے. دیکھیں سر, ممکنات اللہ کو پتہ ہے. سر آپ آج سے 10 سال پہلے کسی یونیورسٹی میں اسکول میں پڑھ رہے تھے, اس وقت کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ نیو کا آپ نے یہ مائک پکڑ کے کام کرنا ہے. تو اللہ کو پتہ ہے, چلتے چلے جائیں تو رستے بنتے جاتے ہیں. سر لائٹر نوٹ پہ اینڈ کرتے ہیں, بہت سے لوگ آپ پہ میمز بھی بناتے ہیں. میمز کو کس طرح لیتے ہیں؟ ابھی آپ نے ایک میم اوپر خود کوٹ کی کہ حاملہ ہونے کے علاوہ قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ تمام واقعات ہو چکے ہوئے ہیں, اور اس طرح کی جب میمز دیکھتے ہیں اس کو کیسے لیتے ہیں؟ پازیٹیو لیتے ہیں؟ سچی بات ہے, سب سے بہترین میم کرتا ہوں. ساری میمز ہی مزیدار. کوئی ایک جو یاد, ایک بڑی مزیدار میم تھی, اس میں نا وہ ایک لڑکے کی تصویر میرے ساتھ دکھائی ہوئی تھی اور سیلفی لی ہوئی تھی, تو وہ بڑے لوگوں نے مجھے بھیجی اور کہا ہوا تھا کہ جی وہ لڑکا جا رہا تھا, میں نے اسے لفٹ دی اور اسے کہا کہ تم کیا کرتے, کہتا ہے میں انڈے بیچتا ہوں. تو میں نے اسے کہا کہ تم جہاز خریدو. اچھا کسی نے اس تصویر کو بڑا کر کے نہیں دیکھا کہ وہ میرا کراپ کر کے فیس لگایا ہوا تھا اور اصل میں تصویر کسی اور. اچھا وہ یقین اتنی اچھی کراپنگ ہوئی تھی. ایڈیٹنگ کی تو ہم ایکسپرٹ ہیں. ایک تصویر تھی جس میں کوئی امریکہ کی میٹنگ ہو رہی تھی, اس میں بزدار صاحب بھی کھڑے کر دیے. ایڈیٹرز کا کمال ہے نا, گرافک ڈیزائنر کا کمال. تو کسی نے وہ گلے سے مجھے کاٹا اور وہاں پوسٹ کر دیا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں, مجھے لگ رہا ہے کہ آئندہ دنوں میں جیل بھی جاؤں گا. میں پہلے بتا رہا ہوں آپ کو, کیونکہ جیل جا کے میں نے لیکچر دینے. چلیں جی, ہماری نیک تمنات آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کرے آپ لیکچر دینے ہی جائیں, وہاں پہ لیکچر لینے نہ جائیں. قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہر بار کی طرح بڑی پڑھی لکھی باتیں کر رہے تھے, اور بتا رہے ہیں کہ پاکستان کو پولیٹیکل اویئرنیس کی بہت اشد ضرورت ہے. ہم ہر شخص ہم پاکستان ان ممالک میں سے جہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں جو ہے نوجوان موجود ہیں, اور ہر نوجوان کے اندر لیڈر بننے کی قابلیت موجود ہے. جب ہے تو اس کا استعمال کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.